ماہی راجپوت ناول ایپیسوڈ نمبر 3 ابتحاج شاہ کنگڈم۔ سائمہ شاہ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگانے میں مصروف تھیں، ساتھ ہی ساتھ وہ ملازمہ کو ہدایات دے رہی تھیں۔ جب عزائم شاہ ایشم کو گود میں لے کر ڈائننگ ہال پہنچا۔ السلام علیکم ماما۔ عزائم اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائے ان سے بولا، گڈ مارننگ دادو۔ ایشم بھی عزائم کے پیچھے پیچھے بولی۔ عزائم نے ایشم کو آنکھیں دکھاتے ہنکارا بھرا۔ جب ایشم آنکھوں پر ہاتھ رکھے کھلکھلا کر ہنسی۔ اوپس سوری، السلام علیکم دادو۔ ایشم نے سائمہ کو سلام کیا اور اب عزائم کے گال پر کس کی، جس پر عزائم نے اسے سینے میں پیش دیا۔ وعلیکم السلام میرے بچوں۔ سائمہ نے آگے بڑھتے دونوں کو گلے لگایا۔ تینوں اپنی اپنی چیئر سنبھال چکے تھے اور اب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ عزائم کا سارا دھیان ایشم کی طرف تھا، جو کھانے پینے کے معاملے میں بالکل چور تھی۔ ماما، میں نے ولید سے کہہ دیا ہے، وہ اورفینج میں بچوں کے لیے کھانا لے جائے گا اور مساجد میں بھی بھجوا دوں گا کھانا۔ عزائم کی بات سن کر سائمہ نے فخر سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا، جو ہر شخص ہر رشتے کا پاس رکھنا جانتا تھا۔ بابا، ہاں ماما پاس کب جائیں گے؟ ایشم نے عزائم سے استفسار کیا، اور عزائم کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اس کے لبوں پر پھر سے ایک دلکش مسکراہٹ بکھری، جو کہ مزید گہری ہو چکی تھی۔ ابھی 2 گھنٹے بعد ہم ماما کے ساتھ ہوں گے میری جان، عزائم نے ایشم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یاہو، ایشم نے خوشی سے کہکہا لگایا۔ سائمہ نے دل ہی دل میں اپنے بچوں کی دائمی خوشیوں کی دعا کی۔ ناشتہ کرنے کے بعد عزائم ایشم کی جانب متوجہ ہوا۔ اب چلیں۔ ایشم نے دودھ کا گلاس ختم کیا تو عزائم کی طرف دیکھتے سر ہلایا۔ یس بابا۔ عزائم شاہ سائمہ کے سامنے جھکا اور ان سے دعا لیتا ایشم کا ہاتھ پکڑے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ولید نے گاڑی سٹارٹ کی اور کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک قبرستان کے پاس رکی۔ عزائم شاہ چونک اٹھا۔ تمہیں معلوم تھا ولید کہ مجھے یہاں آنا ہے؟ عزائم نے ولید سے استفسار کیا۔ سر، ان 7 سالوں میں آپ کی رگ رگ سے واقفیت ہو چکی ہے، آپ کب کہاں جائیں گے سب بتا سکتا ہوں۔ ایسے ہی تو آپ کا ڈائی ہارڈ فین نہیں ہوں، ولید نے عزائم کی جانب دیکھتے کہا۔ عزائم نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور پھر ایشم کا ہاتھ پکڑے گاڑی سے باہر نکلا۔ سر، عزائم ولید کی پکار پر مسکرایا اور اس کی جانب دوسرا ہاتھ بڑھایا۔ ولید نے پھولوں کا شاپر اس کی طرف بڑھایا، جسے عزائم نے شکریہ کہتے تھام لیا۔ مختلف قبروں کے پاس سے گزرتا ایشم کا ہاتھ تھامے عزائم ایک قبر کے پاس پہنچا۔ قبر پر حلین کا نام دیکھ کر وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اداس ہوا اور فاتحہ پڑھی۔ ایشم بھی اس کے ساتھ کھڑی فاتحہ پڑھ رہی تھی۔ وہ 3 سال سے عزائم کے ساتھ آ رہی تھی۔ حلین کے ساتھ ہی ایک اور قبر تھی جس کے پاس بیٹھا عزائم شاہ وہیں دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ لاکھ سخت کے باوجود اس قبر کو دیکھتے ہی بے اختیار روتا تھا۔ اسے اپنے آنسوں پر بند باندھنا مشکل نہیں ناممکن تھا۔ I'm missing you چاچو، missing you infinity۔ وہ ابتحاج شاہ کی قبر کو دیکھتے ہوئے بولا جب ایشم نے آگے بڑھتے اسے پیچھے سے حق کیا۔ بابا، I am with you please don't cry۔ ایشا کی بات سن کر عزائم نے خود کو سنبھالا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ان پر بوسہ دیا، کیونکہ ایشم نے سچ کہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ تھی، اس کی ہر اداسی کو دور کر دیتی تھی۔ مگر جانے کیوں عزائم شاہ کے دل میں ایک ڈر رہتا تھا، ایشم کو کھو دینے کا ڈر۔ بلیک ٹاپ، بلیک جینس پر بلیک لانگ کوٹ کندھوں پر ٹکائے، بالوں کو کھلا چھوڑے، آنکھوں پر سن گلاسز ٹکائے، انود ابتحاج شاہ انٹرنس پر کھڑی سب مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے پیچھے کھڑی شاندار عمارت کی جانب دیکھا، جس کی کنسٹرکشن پچھلے 5 سالوں سے ہو رہی تھی۔ وہ اپنے پاپا کا خواب پورا کرنے کی خاطر سرجن بنی تھی اور یہ ہاسپٹل اس کے پاپا کا خواب تھا، جسے مکمل ہونے میں 5 سال لگے تھے۔ ابتحاج شاہ ہیلتھ کیئر کے نام سے یہ ہاسپٹل انود نے عزائم کی سرپرستی میں بنوایا تھا، اور اب پچھلے 3 ماہ سے وہ اس ہاسپٹل میں دن رات گزار رہی تھی۔ اس کی سیٹنگ اور مینجمنٹ کا انتظام اپنی نگرانی میں کروا رہی تھی۔ وہ اس ہاسپٹل کا افتتاح آج کے دن کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ابتحاج شاہ یہ چاہتا تھا، مگر افسوس وہ آج یہاں نہیں تھا۔ انود افسردہ ہوئی۔ میم، ربن کاٹیں، سب مہمان آ چکے ہیں۔ وہ جو نم آنکھوں سے اپنے پاپا کے خواب کی تکمیل دیکھ رہی تھی، اپنے اسسٹنٹ کی بات پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ نہیں، ابھی چیف گیسٹ تو آئے ہی نہیں۔
وہ انٹرس پر ہی نظریں ٹکائے ہوئے تھی۔ میم سر تو بزی ہوتے ہیں نا، میں نے ان کے اسسٹنٹ کو کال کی تھی، میرا نہیں خیال کہ وہ آئیں گے، اس کی اسسٹنٹ اسے بتا رہی تھی جب ایک گاڑی اس کے سامنے رکی۔ وہ آ گیا۔ انود نے ایک اور فخریہ نظر اسسٹنٹ کی جانب اچھالی اور گاڑی کی جانب متوجہ ہوئی۔ گاڑی کے بیک ڈور سے ایشم بھاگتی ہوئی اس کی جانب بڑھی تھی۔ ماما، ایشم نے آگے بڑھتے انود کی ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹ لیے اور انود کی آنکھیں آنسوں سے چھلک اٹھی۔ اس نے نیچے بیٹھتے ایشم کو گلے لگایا۔ میرا سکون، میری بیٹی۔ ایشم، انود نے اس کے گال پر پیار کرتے کہا، اکیلی آئی ہو؟ انود نے ڈرتے ہوئے ایشم سے استفسار کیا۔ دونوں بابا کے ساتھ اور انود کے چہرے پر سکون طاری ہوا۔ اس نے ایشم کی رہنمائی میں دروازے کے پاس کھڑے عزائم شاہ کو دیکھا اور اس کے گرد لڑکیوں کا ایک ہجوم تھا جو سیلفی لینے کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ انود نے شدید غصے کی حالت میں ان سب کی طرف دیکھا اور ایک کٹیلی نظر عزائم شاہ پر ڈالی جو کہ بلیک شلوار قمیض پر بلیک چادر کاندھوں پر ٹکائے بے تحاشا خوبرو لگ رہا تھا۔ اتنا بن سنور کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عجیب، انود دل ہی دل میں بولی، ویسے لگ تو کمال رہا ہے۔ پھر اپنی ہی بات کی نفی کرتی خود کو ٹپٹنے لگی۔ عزائم شاہ انود کی نظروں کی تپش محسوس کر چکا تھا اور پھر فینس کے اس ہجوم سے الگ ہوتا انود کی جانب بڑھا اور اسے سب کے سامنے گلے لگایا۔ کنگریچولیشنز مسٹر ڈاکٹر انود شاہ، مور پاور ٹو یو۔ عزائم نے انود کے کان کے پاس سرگوشی کرتے کہا اور انود نے بھی اپنی باہوں کا اظہار اس کے گرد قائم کیا۔ تھینک یو مسٹر ڈیزائر، یو آر مائی سپورٹ سسٹم۔ انود نے اب کی بار اس کے گال پر بوسہ دیتی بولی اور اس منظر کو کیمرہ مین نے اپنے کیمرے میں قید کر لیا۔ میرے خیال سے اب ربن کاٹ لینا چاہیے ڈاکٹر صاحبہ۔ عزائم انود سے الگ ہوتا بولا۔ اس کی بات سن کر انود بھی اس کی سب کو اپنی جانب متوجہ کرتی بولی، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، تھینک یو فار کمنگ ہیئر، سو دا چیف گیسٹ از ہیئر، ناؤ وی ہیو ٹو کٹ دا ربن۔ مسٹر شاہ، انود کی اسسٹنٹ جیسے ہی اس کے پاس پلیٹ لے کر پہنچی، انود نے عزائم کو اس کی جانب متوجہ کیا۔ میں، عزائم نے حیرت سے انود کی جانب دیکھا۔ ہاں، آپ، یہ ہاسپٹل جتنا میرا ہے اس سے کہیں زیادہ اس پر آپ کی محنت ہے مسٹر شاہ، سو اس کی اوپننگ بھی آپ ہی کریں گے۔ انود نے عزائم کے ہاتھ میں کینچی پکڑائی۔ عزائم شاہ نے اس سے محبت سے دیکھا۔ وہ بے شک اس سے محبت نہیں کرتی تھی مگر وہ اسے عزت دیتی تھی، ہمیشہ ہر قدم پر ہر موڑ پر اس کا احترام کرتی تھی، اور احترام تو محبت سے بڑھ کر ہے۔ ایک خوبصورت اور پاکیزہ احساس۔ عزائم نے انود اور ایشم کا ہاتھ پکڑا، اور میں تم دونوں کے بغیر ادھورا ہوں۔ میرے اس نامکمل وجود کو مکمل انود اور ایشم کرتی ہیں۔ عزائم نے بھی محبت سے انود کی جانب دیکھتے کہا اور ایشم اور انود کا ہاتھ تھامتے آگے بڑھا اور پھر تینوں نے مل کر ربن کاٹا۔ میم، لگتا ہے آپ اور سر میچنگ کر کے آئے ہیں۔ ایک گیسٹ کی بات سن کر انود نے عزائم کی طرف دیکھا جسے فریفتہ نظروں سے تمام عورتیں دیکھ رہی تھیں۔ نہیں، ہم دونوں نہیں، بلکہ تینوں میچنگ کر کے آئے ہیں۔ انود نے بلیک فراک میں ملبوس ایشم کا ہاتھ پکڑا اور اپنے بازو عزائم کے بازو میں ڈالے اس کے کاندھے پر سر ٹکاتے کہا۔ عزائم شاہ اس کی حرکت پر دم سادے کھڑا تھا۔ وہ انود کی انسیکیورٹی کو سمجھتا تھا، جبکہ انود وہاں کھڑی سب عورتوں کو وارننگ دیتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پرفیکٹ فیملی۔ عزائم شاہ نے انود کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کرتے سرگوشی کی۔ آہستہ آہستہ سب مہمان جا چکے تھے، جبکہ انود اور عزائم اور ایشم کی جانب بڑھی تھی جو کہ واپس جانے لگے تھے۔ شاہ، عزائم نے پیچھے مڑتے دیکھا، ویٹ کریں شاہ سائیں، میں بس تھوڑا سا کام نپٹا کر آتی ہوں، اکٹھے گھر چلیں گے۔ انود نے عزائم کی جانب دیکھتے کہا۔ اس کی بات سن کر عزائم نے اس بات میں سر ہلایا۔ انود سائمہ شاہ کی گود میں سر رکھے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ سائمہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھیں۔ آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے بہہ کر اس کے گال پر نشان چھوڑ چکے تھے۔ آج ماما کو ہم سے دور گئے 7 سال ہو گئے۔ سائمہ خالہ، کاش وہ زندہ ہوتی، میں ان کو بتاتی کہ میرے لیے وہ کتنی اہم ہے۔ ان کے جانے کے بعد سب کچھ بکھر گیا، ہمارے پاس کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ انود رو رہی تھی۔ سائمہ نے اسے تسلی دیتے کہا، سنبھالو خود کو بیٹا، ہم ماما سے بہت خفا تھے، ہمیں لگا وہ جانتی تھی کہ ان کے لاڈلے بیٹے نے ہماری عزت کو گندہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ بڑھ سالار بابا نے یہ بات ماما سے چھپائی تھی اور ہمیں لگا ماما کو ہماری پرواہ ہی نہیں۔ انود نے ایک سسکاری بھری۔ انود میری جان، ہر کام میں اللہ کی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ آپ خود سوچو، اگر عالین کو
زاوق کی اس حرکت کا علم ہوتا تو وہ تو جیتے جی مر جاتی۔ زاوق کی تربیت میں سب سے بڑا ہاتھ آلین کا تھا، اور اس کا سگا بیٹا نہیں تھا مگر سگوں سے بڑھ کر تھا۔ میں جانتی ہوں زاوق کی وہ حرکت ناقابل معافی ہے، مگر اس نے جو کیا بدلے کی آگ میں بھڑکتے کیا۔ وہ بھول گیا جس آہنی کا بدلہ وہ لے رہا ہے، اسی کی آبرو کو اپنے قدموں تلے روند رہا ہے۔ بیٹا زاوق جیسا بھی تھا، آلین کا سائبان تھا۔ اس نے ہر قدم پر آلین کو سہارا دیا۔ ایسے میں آلین پر اس کی حقیقت آشکار ہونا آلین کے لیے اذیت ناک ہو سکتا تھا۔ کچھ باتیں اگر راز ہی رہیں تو اسی میں انسان کی بھلائی ہے۔ سائمہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بٹ خالہ، ہم گلٹ میں ہیں، ہم ماما سے آخری وقت تک خفا رہے ہیں، ہم ان کی اچھی بیٹی نہیں بن سکے۔ انوت نے سائمہ کی گود سے سر اٹھا کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، نہیں میری جان، آپ نے عزائم شاہ سے رخصتی کروا کے علین کی روح کو سکون پہنچایا ہے، بس اب برے خیال دل سے نکال دو۔ سائمہ نے انوت کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ انوت اس کی بات سن کر اسبات میں سر ہلاتی ان سے الگ ہوئی۔ جب دروازے کے پاس کھڑے عزائم شاہ کو دیکھتی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ سائمہ نے بھی اس کی تقلید میں دروازے کی جانب دیکھا، جہاں عزائم لب پیچھے سرد تاثرات چہرے پر سجائے کھڑا تھا۔ عزائم بیٹا، تم آ گئے، چلو رات بہت ہو گئی ہے، تم لوگ سو جاؤ۔ سائمہ نے ایک ساتھ دونوں کو مخاطب کرتے کہا۔ عزائم جواب دیے بغیر وہیں دروازے کے سامنے کھڑا رہا۔ سائمہ کے چاہتے ہی انود اب بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے لگی۔ اسے عزائم کی نظریں اور اس کی خاموشی کنفیوز کر رہی تھی۔ کیا ہوا سائیں؟ انود نے اس کی خاموشی کو توڑتے کہا۔ کچھ ہونا تھا انود۔ عزائم نے اس سے الٹا سوال کیا، جس پر انود گڑبڑائی۔ عزائم شاہ نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا اور ایک ہی جست میں آگے بڑھتے اسے بازو سے تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ اس کی گرفت میں بلا کی سختی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ زاوق شاہ نے تمہاری عزت خراب کرنے کی کوشش کی۔ سیریسلی انود، تمہیں بار بار جس بات کا ذکر کرنے سے روکا جائے تم وہی کرتی ہو۔ بتاؤ کہاں ہوئی تمہاری عزت خراب؟ بتاؤ مجھے۔ عزائم شاہ نے انود کا بازو چھوڑتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے سوال کیا۔ میری بات آخری بار ذہن نشین کر لو مسز انود۔ عزائم شاہ، زاوق شاہ نے جو کیا تھا اس کے عمل سے تمہاری عزت نہ تو کم ہوئی ہے نہ ہی زیادہ، مگر ہاں الٹا اس کی عزت کم ہوئی ہے، وہ ہم سب کی نظروں سے گرا ہے۔ تم مسز عزائم شاہ، تم کل بھی پاک تھیں، تم آج بھی پاک صاف ہو۔ کسی ایسے واقعے کو یاد کر کے آنسو بہانا فقط حماقت ہے۔ عزائم شاہ نے انود کی جانب دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، اور پھر اس کے گال سے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ تمہاری آنکھوں سے بہنے والے آنسو میرے لیے کسی سیب کے موتی سے بھی زیادہ نایاب اور قیمتی ہیں مسز شاہ، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ آنسو کسی بے حس جانور کے لیے بہائے جائیں۔ عزائم نے یہ کہتے ہی انود کے گال پر لب رکھے اور اس کے ایک ایک آنسو کو چننے لگا۔ انود اس کے لمس پر کانپ اٹھی تھی۔ بابا، ماما، ریشم کی آواز پر وہ دونوں سنبھلے جو کہ دروازے کے باہر کھڑی ان دونوں کو آوازیں دے رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے ریشم کو اس کے نیو روم میں بھیجنے کا وقت آ گیا ہے، عزائم بڑبڑایا، اور اس کی بڑبڑاہٹ پر انود کا کہا گونجا۔ سیریسلی شاہ، میرے خیال سے پھر اس نیو روم میں آپ کو بھی شفٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ آپ کی لاڈلی آپ کے سینے پر سر رکھے بغیر سوتی نہیں ہے۔ ان کو رات کے دوسرے پہر بھوک لگتی ہے، یہ سب کام آپ ہی کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ روم میں آئی اور عزائم اور ریشم کو نہ پا کر سر جھٹک دی۔ ایزی چیئر پر بیٹھی 10 منٹ بعد عزائم ریشم کو روم میں لے کر آ چکا تھا اور سامنے ہی انود ہاتھ باندھے بلیک نائٹی میں کھڑے ان دونوں کو خشمگین نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہم چاکلیٹ کھا رہے تھے، عزائم نے ڈرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا اب ان دونوں کی انود کو کلاس لے گی۔ نیکسٹ ٹائم اپنے کسی بھی بزنس ٹور پر جاتے ہوئے اپنی لاڈلی کو بھی لے جائیے گا، کیونکہ میں اس کے اتنے لاڈ افورڈ نہیں کر سکتی۔ انود یہ کہتے ہی بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ عزائم شاہ ریشم کو درمیان میں لٹا چکا تھا اور نائٹ بلب کی روشنی میں چمکتے انود کے دلکش سراپے کی جانب دیکھ کر مقبول لہجے میں بولا، جو حکم میری ہاٹ چاکلیٹ۔ اور عزائم کی سرگوشی پر انود کے گال شرم سے لال ہو چکے تھے۔